-1 جب سے عمران خان کو نوٹسز آئے ہیں ہائی کورٹ سے تو تب سے اس کا ذکر بار بار آتا ہے، اور یہ ذکر پہلی دفعہ نہیں ہے، سب سے پہلے ذکر خود عمران خان نے اپنی زبانی قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کیا تھا. سنیے. وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے، کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا. گالا سے کال آئی، انہوں نے کہا جی ارجنٹلی واپس آئے. وہاں پہ 2 صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے گارڈن کے اندر. انہوں نے یہ ایک بریلینٹ آئیڈیا دیا کہ یہ آئیڈیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ اور 3 نام پیش کر دیے جائیں. 3 ناموں میں سے ایک نام ہم آپ کا بھی دیں گے. میں کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، عمران خان کے بغیر تحریک انصاف ہے کیا؟ تحریک انصاف میں -1 کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ابہام اگر کسی کے ذہن میں ہے تو نکال دیجیے. ان بیانات کے ساتھ وہ آج کل ایک اور بیان بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بڑا خطرناک ہوں. دکھائیے گا. میں بڑا خطرناک ہوں، میں بڑا خطرناک ہوں، سمجھ گیا نا، میں بڑا خطرناک ہوں، سمجھ گیا نا. اور یہ اتنے تواتر سے یہ بیانات دے رہے ہیں ڈاکٹر طارق صاحب. جو آرمی چیف والی اپوائنٹمنٹ کے اوپر نئی بات سامنے آئی ہے، اس کے ساتھ یہ 1-2 چیزیں آپ ملا کے دیکھ لیں تو وہ مجھے لگتا ہے بڑے تگڑے کھڑے ہیں. وہ کوئی فکر ٹینشن کوئی نہیں ہے. ملک صاحب، جو ابھی آپ نے ان کے آخری یہ بیان دکھائے ہیں، میں بہت خطرناک ہوں، اور ابھی یہ جو بیان انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے دی ہے، بیسیکلی یہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ دونوں باتیں جو ہے نا یہ مذاق کرنے کے مترادف ہیں. اور یہ کوئی سیریس میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بات ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مذاق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک حدود جو ہے نا یہ پھلانگتے جا رہے ہیں. اور اگر دونوں بیانوں کو دوبارہ میں کہوں کہ اگر میں ملاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو نا ابھی ہاتھ لگے نہیں ہیں. ابھی یہ ایک ٹرم ان کے لیے استعمال ہوتی تھی نا، لاڈلا. تو ابھی بھی کسی جگہ بھی لاڈلے ہیں، اگر کسی جگہ لاڈلے نہیں ہیں تو کسی جگہ زیر عتاب بھی ابھی تک یہ نہیں آئے ہیں. تو جس دن انہیں ہاتھ لگ گئے نا، اس دن بالکل آپ دیکھیں گے ان کی ٹون الفاظ بالکل سیدھے ہو جائیں گے. کوئی اتنے بڑے ترم خان نہیں ہے. ذاتی طور پہ ان کے بہت سارے دوست ہیں، ہم جانتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر جگہ میں خطرناک ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اس بات پہ آتے ہیں جو آپ نے ابھی موجودہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی. اس سے پہلے آپ 2-3 بیان دیکھ لیں. فاچوئی کا بیان دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. متنازع بنا رہے ہیں عمران خان اور ان کی ٹیم اداروں کو. میں یہ پوائنٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے. شہباز گل صاحب کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ باقاعدہ فوجی ادارے کے اندر جونیئر افسران کو بغاوت پہ اکسانے کی بات کرتے ہیں. ساری بات پوری قوم کو پتہ ہے. پھر عمران خان صاحب خود آتے ہیں، اور جو ہمارے ٹاپ 4 یا 5 جیسے آپ نے کہا کہ سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرلز ہیں وہ، اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو کہ آف کورس ایک آپشن ہوتی ہے ہمیشہ. یہ 5-6 جو کیا ابھی آپشن ہے؟ میرے خیال میں یہ آپشن اب نہیں ہونی چاہیے. نہیں، میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ میں آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں کہ دیٹ آپشن از دیئر. اور 5-6 جو ہمارے سینئر ترین افسران ہیں ان کو متنازع بنا دیا. یعنی اگر وہ اپوائنٹمنٹ شہباز شریف کرتے ہیں وزیر اعظم تو وہ غیر محب وطن ہیں، وہ تگڑے نہیں ہیں. اور اگر میں نے تو ایک پروگرام میں بھی کہا تھا، ان کے ساتھ ہمارے ایک دوست بیٹھے تھے پی ٹی آئی کے، میں نے کہا جی آپ لسٹ بنا کے دے دیں کہ آپ کے خیال میں ان 6 لوگوں میں سے تگڑا کون ہے اور غیر تگڑا کون ہے، محب وطن کون ہے، غیر محب وطن کون ہے. ہم محب وطن کو لگا دیتے ہیں، آپ لسٹ بنا دیں. وہ حد ہوتی ہے زیادتی کی. یہ چوتھی کوشش ہے کہ آپ اس منصب کو ایک دفعہ پھر سیاست کی نظر کر رہے ہیں. آپ نے بہت زبردست بات کی، ڈونٹ پولیٹیسائز دس آرگنائزیشن اینڈ دس سلاٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج کا اپنا ایک کام ہے، وہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. اور جو آپ نے بات کی نا ایک کپتان، وہ بڑی محنت سے اور 30-35-40 سال کی نوکری کے بعد لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ جاتا ہے. 300 اگر کپتان ملک صاحب اگر بھرتی ہوتے ہیں فوج میں، لیفٹیننٹ ظاہر ہے، ان میں سے 300 میں سے لیفٹیننٹ جنرل 3 بنتے ہیں، وہ 30 نہیں بنتے. مطلب 100 میں سے 100 کپتان میں سے 1 لیفٹیننٹ جنرل. اتنی سینسٹیو وہ میں کہتا ہوں کہ ان کی پروموشن ہوتی ہے کہ ذرا سے بھی آپ نے غلطی کی آپ اس ریس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو آپ خام متنازع بنائی جا رہے ہیں. اور پھر اب اگر اپوائنٹمنٹ کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ آئین میں جس طرح 2+2=4 ہے، اسی طرح کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کیسے ہونی ہے، اور وہ موجودہ پرائم منسٹر نے کرنی ہے. آپ موجودہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اتنے ہی طاقتور ہیں، اتنے ہی آئینی ہیں جتنے آپ تھے. آپ بھی اتحادیوں کے سر پہ حکومت کرتے رہے ہیں 4 سال، ہمارے ساتھ بھی اتحادی ہیں، ہم بھی حکومت کر رہے ہیں. اس لیے کسی حوالے سے بھی شہباز شریف کا وزن آئینی وزیر اعظم ہونا عمران خان سے کم نہیں ہے. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ کلیئر کر لے. شہباز شریف صاحب کو مکمل یہ اختیار حاصل ہے
کہ جب ان آرمی چیف کی ٹرم پوری ہوتی ہے تو وہ آئین میں دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق نیکسٹ آرمی چیف کا انتخاب کریں، اور وہ کریں گے اللہ کے فضل سے۔ ہمیں عمران خان صاحب کے مشورے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہم اسے کسی کھاتے میں لکھتے ہیں۔